اس لیے تم بھی تیار رہو. کس کام کے لیے؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے. آج کی ساری تلاوت کے ذریعہ، آج کی ساری گفتگو کے ذریعے، خدا کے کلام کی باتوں کے سیکھنے سکھانے کے وسیلہ سے سارا کا سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے واحد نام کو دیتے ہیں. روح القدس کو جو سب سے اچھا استاد ہے، اسی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے، ہماری رہنمائی کرے. خدا کے پاک کلام میں سے آج جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، ہر روز کی طرح سے انتہائی پرفضل ہے، انتہائی بابرکت ہے. خدا کے پاک کلام میں متی کی انجیل اس کے 24 باب میں لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ سوال کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے بہت سی باتیں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیان کی، بہت سی باتیں ان کو بتائیں. لیکن آج اسی کلام کے حصہ میں سے، متی کی انجیل 24 باب میں سے جو باتیں ہم مل کر سیکھنے کو ہیں، وہ 36 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں. اور وہاں لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. اور بڑی خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ بیان کی. اس نے کہا کہ کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا، تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا. اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ جائے گا. اللہ سے خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس طرح سے نوح کے زمانہ میں طوفان آنے سے پہلے تک سب دنیا کے کام کاج چل رہے تھے، شادی بیاہ بھی ہو رہے تھے، اور بھی جو بھی خوشی غمی سب کچھ منائی جا رہی تھی، کی جا رہی تھی، سب کام کیے جا رہے تھے، اور کسی کو علم نہ تھا، اور طوفان آیا اور سب کو بہا کر لے گیا. کسی کو خبر تک نہ ہوئی. بالکل اسی طرح سے ابن آدم کا آنا ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح نے کلیئرلی اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ جس طرح سے نوح کے زمانہ میں لوگ بے خبر رہے اور اس طوفان کا شکار ہو گئے، بالکل اسی طرح سے ابن آدم کا آنا ہوگا. لوگ جانتے بھی نہ ہوں گے اس گھڑی کو، اس وقت کو، جس وقت خداوند یسوع مسیح دوبارہ دوسری آمد کے نتیجہ میں ہم سب کے سامنے ہوگا. 2 باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے تلقین کی، جو تاکیداً ہمیں کہیں، وہ کیا تھی؟ پہلی بات، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. اور دوسری بات یہ، اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ جائے گا. اس گھڑی کو، اس وقت کو، اس لمحہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے. سو میرے عزیزو، ہم نہیں جانتے کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا کب ہے، کب اس کی دوسری آمد ہونے کو ہے. دنیا کے حالات، دنیا کے واقعات، مصیبتیں، تنگیاں، بھونچال، سیلاب اور مصیبتیں اس بات کی آگاہی دے رہی ہیں، اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا جلد ہونے کو ہے. سو آئیے خداوند یسوع مسیح کی ہی تلقین کو اس نے اپنے شاگردوں سے کہی، آج ہم بھی اپنے لیے صلاح کے طور پر اور حکم کے طور پر لیں. خداوند یسوع مسیح نے 2 باتیں اپنے شاگردوں سے کہیں، اور وہ کیا تھی؟ کہ پس جاگتے رہو، اور دوسری بات یہ کہ پس تم بھی تیار رہو. ہر طرح کی غفلت سے، ہر طرح کی بے خبری سے اوپر ابھر کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا ہادی و رہنما بناتے ہوئے، روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کے فضل میں رہتے ہوئے، روح القدس کی مدد کے ساتھ
جو کہ ہمارا اچھا اور سچا مددگار ہے۔ آئیے ہر طرح کی غفلت پہ غالب آئیں، ہر طرح کی بے خبری پر غالب آئیں، ہر طرح کی لیک آف نالج پر غالب آئیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، جاگتے رہیں۔ روح میں، جسم میں، روحانی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہوئے خدا کے پاک کلام کی باتوں کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور یہی وہ تیاری ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، بس تم بھی تیار رہو۔ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، آئیے ہم مل کر اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں۔ ہم اس گھڑی کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اپنے آپ کو ہم ہر روز تیار رکھیں، یہ جانتے ہوئے ہر روز گزاریں کہ شاید آج ہی وہ دن ہے جس دن خداوند یسوع مسیح کو آنا ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند ہم سب کو تیاری کی توفیق بخشے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 24 باب۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرو، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔
اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا کہ وقت پر ان کو کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کر دے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ پرانی عہد نامہ میں سے دیکھیں گے زبور 63۔ اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب رہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ پر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے، وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے، لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا۔ جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ زبور 64۔ اے خدا میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہاں اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ برے کام کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا۔ وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے خوب کھوج لگایا۔ ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عمیق ہے، لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ ناگہاں تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے اور اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔